عمران خان جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ ریپینٹ کر رہے ہوں گے, ریگریٹ کر رہے ہوں گے؟ بالکل نہیں, انہوں نے کہا کہ میں نے بالکل ٹھیک کیا جو کیا اور میں دوبارہ یہ کروں گا اور میں ڈیل کے لیے بھی تیار نہیں. واڈا صاحب دیکھیں, کامران شاہ صاحب مجھ سے زیادہ آپ کو زیادہ انفارمیشن ہے, نہ کوئی ڈیل ہے نہ کوئی ڈھیل ہے. یہ وہی والی بات ہے کہ آپ نے جیسے کہا کہ میں مانگے اس لیے نہیں, مجھے ملنے نہیں تھے ووٹ نون لیگ سے, تو وہ بھی ڈیل کا انتظار کریں, اور ڈیل تو کوئی لے کے آ نہیں رہا, کوئی دیر ہے. دوسری بات یہ کہ آپ نے باجوہ صاحب کو پہلے برا کہا تھا کہ وہ ان سب چیزوں کے پیچھے ہیں. عمران خان نے پھر پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دے دیتے ہیں, ان کی ہوتے ہوئے الیکشن کرا دیتے, تو وہاں بھی آنے پڑ گیا, کبھی برے تھے کبھی اچھے تھے. پھر کہا یہ رجیم جو آئی ہے, چیف جو آئے ہیں اور ڈی جی آئی سے جو ہے, انہوں نے سب کچھ کیا ہے, تو یہ تب برے تھے آج اچھے ہو گئے. تو پھر یہ سب کچھ کرنے کا فائدہ کیا تھا اور یہ کیوں کیا؟ ایک دوسرا, جیسے رانا صاحب نے کہا کہ خواہش تھی اسحاق ڈار صاحب کی کہ وہ ڈپٹی پرائم منسٹر بن جائے, اسی طرح خواہش پہ نسلہ ٹاور گر گیا کہ میں یہاں کھیلتا تھا 1950 میں. سر ایسا ہی تھا, ہم تو انہوں نے کہا نا کراچی اتنا اچھا کھلا, کراچی اتنا کھلا تھا تو غریب کا قبر گرا دو. ٹھیک ہے, جب یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہوگا اور ایک طرف ہم سیریس ہو رہے ہیں ایس آئی ایف سی کے اوپر, ایک طرف یہ مذاق چل رہا ہے چاروں طرف. ٹھیک ہے, مذاق ہی ہو رہا ہے سر, مذاق ہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم پھر کہاں کھڑے؟ ہم دیکھیں, ہمارے پاس جو امیتی کرن ہے وہ ایس آئی ایف سی ہے اور منصور علی شاہ صاحب کی تقریر ہے. یہ دو چیز دیکھ کے ہمارا دل بڑا ہوتا ہے, تو 1 گھنٹے کے بعد یہ کہانی ہو جاتی ہے, مذاق. سر میں تو حیران ہوں, آپ کی بات سن کر دماغ میرا گھوم گیا. بھٹی صاحب, یہ جو واڈا صاحب نے کہا, یعنی کہ سوچیں کہ اسحاق ڈار صاحب کی یہ خواہش نہیں ہے کہ اس ملک میں غربت کی لائن سے نیچے لوگ مر رہے ہیں, اس کے لیے کچھ سوچا جائے, اس کا کوئی اضافی چارج سنبھال لیتے کہ اس پہ محنت لگا لیتے. اس ملک کے اندر جو ہے وہ ہیلتھ ریفارمز نہیں ہے, اس ملک کے اندر تماشا لگا ہوا, ایک سرکاری ہاسپٹل میں ایک بیڈ پہ 25 بندہ ووٹوں کے اندر رول رہا ہے, زمینوں پہ لیٹا ہوا ہے, اس کے اندر چلے آتے ہیں. ان کی خواہش ہے ڈپٹی پرائم منسٹر بننا. مطلب بھائی کیا, یا یہ وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب ان آرڈر ٹو ری گین پاور اب وہ پریزیڈنٹ شپ بھی شاید لیں گے, یا وہ پریزیڈنٹ شپ نہیں لے رہے اور کمپرومائز میں ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا. واٹس یور ٹیک بھٹی صاحب؟ سر بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سارے گویڑ ہیں. گویڑ آپ پنجابی کا لفظ ہے کہ اندازہ لگانا, بہت سارے اندازے لگائے جا سکتے ہیں. یہ شاہی خاندانوں کی خواہش پہ ہر دور کا شاہی خاندان رہا ہے, اور 76 سال سے انہی خواہشوں کا کہ آدھا ملک ٹوٹ گیا, اور اب باقی جن کی وجہ سے یہ مسائل ہیں ان سے ہم توقع لگا کے بیٹھیں کہ یہ مسائل حل کریں گے. خواہش تھی پولیس کی وردی پہن کے سلامی لے لی, خواہش تھی نا, خواہش تھی کسی غریب کے گھر میں جا کے کہ میں اندر آ سکتی ہوں, پورا سوشل میڈیا اندر ہے, خواہش ہے, چل رہا ہے, خواہش پہ چل رہا ہے. یہ 12-14 لوگ ہیں جن کی خواہش پہ یہ ملک چلتا ہے, اور انہی خواہشوں پہ چل رہا ہے. یہ کل ایک کسان وہ پنجاب اسمبلی کے ان کو اتنا پھینٹا مارا, گرفتار کیا. اب مجھے بتائیں, پاسکو کے پاس گندم تھی, آڑتیوں کے پاس گندم تھی, گندم امپورٹ کر لی, گندم کی قیمت بڑھائی, گندم بیچ دی, خرید ہی نہیں رہی نا, اور پھر سڑکوں پہ آگے, اور یہ ہے زرعی ملک. پہلے ہی آپ ہر باغ گراتے جا رہے ہیں, ہاؤسنگ سوسائٹیاں بناتے جا رہے ہیں. 3900 من پہ بھی حکومت جو ہے نہیں سر, 3900 روپے پہلے ہی قیمت کم, اوپر سے بجلی مہنگی, پیٹرول مہنگا, ڈیزل مہنگا, کھادیں مہنگی, دوائیاں مہنگی, اور اوپر سے یہ جو 3900 روپے کا پیس وہ 2500 روپے من میں بیچ رہے ہیں, اور باہر آ کے تو وہ پھینٹیاں کھا رہے ہیں. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ زراعت ہم زرعی ملک سر 9th میں آ رہا ہے نا بھٹی صاحب. جی اس آب حال میں اس میں عمران خان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ عمران خان کے کیسز لگے ہوئے ہیں, چل رہے ہیں. نہیں, اس پہ کوئی 9th میں بھی پیش رفت ہوگی 9 مئی کے مقدموں میں؟ ہاں نہیں, سنا جا رہا ہے کہ 9 مئی کے مقدمے اب آ رہے ہیں. ویسے سال ہونے کو آ رہا ہے. عمران خان کو آپ دیکھ رہے ہیں اس سال بھی جیل میں؟ مشکل سوال ہے, لیکن اس سال کے اینڈ تک نہیں, جبکہ وہ شو ہی کچھ نہیں کر رہا, نہ اسٹیبلشمنٹ ملنا چاہ رہی, پھر تو حسب ضرورت جیل ہوتی ہے, حسب ضرورت بیل ہوتی ہے. اس وقت ضرورت جو دونوں چیزیں ہیں وہ قلم کی طاقت سے ہوتا ہے, ان سے پوچھے جا کے, ہم سے کیوں پوچھے؟ عامر بھائی سے کیوں نہ پوچھے؟ جب وہ 6 کرنا چاہیں گے 6 کر دیں گے, 9 کرنا چاہیں گے 9 کر دیں گے. ہاں جی, یہ جو ساری آپ گفتگو کر رہے ہیں, ایک صاحب ہوتے تھے, ان کا نام ہے عمران خان. آپ کو پتہ ہے کہ ان خاندانوں کے مقابلے میں انہیں لانچ کیا گیا, پیار محبت سے پالا پوسا گیا, اور ان کو پرائم منسٹر بنایا گیا. کیا کیا انہوں نے؟ ملک کی جڑوں میں بٹھا دیا. کوئی ایک کام بتائیں کہ 80 ارب سے کے پی 980 ارب روپے ادھار پہ چلا گیا, قرضوں پہ. کیا منصوبہ بنایا؟ کوئی آپ بتا دیں گے مجھے؟ کچھ کیا؟ جس نے انفراسٹرکچر بنایا
جس نے سب کچھ کیا اسے متون کیا جا رہا ہے، اس کا نام ہے نواز شریف. کس کے لیے؟ کہ یہاں اگر کسی نے کام کیا ہے تو کیوں کیا ہے؟ کیونکہ یار وہ تو اگلے 5 سال بھی لے جائے گا، یہ تو بہت آگے چلا جائے گا. اس میں پاکستان، ایک منٹ جی، اس میں پاکستان، اس میں کہیں پاکستان نہیں آیا. ان کی وہ آئے لندن سے، انہوں نے جلسے جلوس کیے، لوگ گرمایا، ون سائیڈڈ میدان تھا، کوئی اوپننٹ نہیں تھا، 70 سیٹیں ملی تو ہمارا قصور کیا؟ میدان نہیں تھا سر. کیا مطلب؟ سہولت کاری پوری ہو رہی تھی. جس عدلیہ کو آپ کہہ رہے ہیں، کیا کبھی عدلیہ نے ججوں نے بیٹھ کے کیا ججوں نے گھنٹوں انتظار کیا کسی کا کہ جی کوئی ملزم آئے گا اور ضمانت لے گا؟ باہر بیٹھے ہائی کورٹ اسلام آباد ہو یا لاہور، میں ان کی پور پرفارمنس کی بات کر رہا ہوں الیکشن میں. یہاں پہ آپ نے فری فال جانے دیا گفتگو کے اندر. آپ نے بات ایسی پرووکیٹو کر دی ہے نا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہاں ہائی کورٹس بیٹھی رہی نا. ہائی کورٹ کی بات ہی نہیں ہو رہی سر. جب ایک شخص کو آپ خود ہیرو بنا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص کے لیے آپ فری فال ہیں کہ نہیں؟ آپ کا جب دل کرے ہم آپ کا ویٹ کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں یہاں تباہی کو چھوڑے نا، اس بات کو نا اس طرح بات آپ کے تباہی کرائی بات تو سن لیں. جس شخص نے IMF کا معاہدہ توڑا، پاکستان کو تباہ کرنے کی بنیاد رکھی فروری 2022 میں. ایک منٹ، جب پیٹرول بجلی ڈیزل کو جھوٹ بول کے ریٹ کم کیا سر، میری بات تو سنیں نا. ہم یہ کہہ نہیں رہے آپ سے. نہیں، یہ جو آپ کا پورا منترا چل رہا ہے نا، اس کا جواب تو دینے دے نا. یہ کیا ہے؟ کوئی نواز شریف کے خلاف منترا نہیں چل رہا ہے. کسی نے کوئی کام کیا اور اس کو آپ سزا دینے لگ جاتے ہیں اور پھر گننے لگ جاتے ہیں بھائی کیوں نواز شریف کو سزا ہو رہی ہے؟ یہ فلانے ہیں، یہ ڈمکانے ہیں. مجھے ایک سوال کا جواب دیں واٹا صاحب. اس ملک کے جن شہزادوں نے نواز شریف کے خلاف جو رجیم چینج کیا وہ کہاں ہے آج؟ ہو گیا پوائنٹ. ان کو جو لانے والا تھا وہ تبرہ بھیج رہا ہے کہ نہیں؟ اب آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، میں ان سے کہتا ہوں وہی سوال. کر رہے ہیں ان سے یہ جو کہہ رہے ہیں جی ایک بندے کو متون کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے. نواز شریف صاحب جب آئے، بلڈ پریشر ادھر ہائی ہو گیا. ہو جاتا ہے. اب یہ چاہتے ہیں کہ کچھ آج آئندہ کے بعد اعلیٰ حضرت عزت مآب رحمت اللہ نواز شریف صاحب لگایا کریں، یعنی متون کیا جائے. دل کی خواہش یہ ہے کہ وہ فوت ہو جائے. نہ اللہ یہ مطلب دیکھیں نا یہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ ہے وہ جس طرح ان کے منہ سے ایک رپورٹر کا نام نکلا. اللہ ان کو لمبی زندگی دے. یہ مطلب کمال کہانیاں دیکھیں نا کیا پڑھ رہے ہیں. عامر بھائی یہ مطلب نہیں تھا. نہیں اللہ ان کو دیکھیں نا جب منہ پہ ڈینائی کر رہے ہیں پہ نکال لینا. میں رانا صاحب کو بھی سوال لیتا ہوں، ان کو میڈیا آف کر رستہ نکال. ہاں سیاسی میت کی بات ہو رہی ہے. ہاں چلو جی، آپ بھی خوش ہو. آپ بھی کیا ہو رہی ہے؟ میں تو اب آپ کے ان کو بچانے کے اوپر نہیں، میں بالکل نہیں چاہتا. اللہ ان کو لمبی زندگی. سوال یہ ہے کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ جی کسی کو متون کیا جا رہا ہے، عامر الیاس رانا صاحب کا تو بھائی یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کوئی پولیٹیکل انالیسس بھی نہیں کر سکتے نون لیگ کے اوپر. وہ اس کا مطلب یہ ون سائیڈ رانا صاحب کا آگے اب میرا 3 لوگ ایک جیسے میں جواب دوں گا مجھے بھی اسی میں ڈال دیں گے. میں نہیں کر سکتا. نہیں میں تو رانا صاحب کا بول رہا ہوں. جو بھی گفتگو ہے مجھے بھی تو جانے. میری بات کا جواب سر، سوال تو سن لیں پہلے. پہلے مائک بنا لیا آپ نے شو کیوں کیا ہے نا، اس کی 3 آج شو کے ساتھ بہت کچھ ہم لے کے جا رہے ہیں، بہت ساری پاکستانی قوم کو لے کے جا رہے ہیں. 3 چیز. نمبر 1 جیل اور بیل قلم دیتی ہے. واہ. ٹھیک ہے. نمبر 2 سستی روٹی ہوتی ہے تو اسٹے آرڈر آتا ہے. واہ. ٹھیک ہے. مہنگی روٹی پہ اسٹے آرڈر آتا ہے. پنجاب میں تو آیا ہے. نمبر 3 لیجسلیٹر MNA MP سینیٹر ڈیول نیشنل نہیں بن سکتا، اس کو ہٹانے کا رائٹ ججز ڈیول نیشنل ہو کے کریں گے. ویری گڈ. آپ نے تھوڑا جلدی کہہ دیا، پروگرام کا لسٹ میں ابھی ٹائم ہے. بھٹی صاحب میری بات سنیں. سر ڈوئل جج کا نام ہی بریک کر دیں. سر میں اس میں کچھ چھپایا ابھی تو انہوں نے اپلیکیشن مانگی ہے نا، قانون لے کے جاؤں گا میں سر. اچھا قانون لے کے جاؤں گا. نہیں آپ کو پتا ہے ایک اور ہمارے جرنلسٹ دوست نے کہا ہے کہ ڈوئل نیشنل 2 بیٹھے ہوئے ہیں. یار جتنا ہو چکا ہے نا یہاں پہ اب کافی ہے. ذرا تھوڑا اپنے پروگرام میں جا کے باقی تک کر لینا. 24 صاحب کے پروگرام میں جاؤ گا 10 بجے اسے بھی کر لینا تھوڑا اپنے چینل پہ. میں اپنا کر کے نہیں 10 بجے دوبارہ کر رہے ہو تو فریش ہوئے ہو نا. بھٹی صاحب یہ جو متونیت اور تانیت جس کی بات ہو رہی، میں نے ایک لاجیکل بات کی ہے کہ سارا فری گراؤنڈ ملا. کس نے متون کیا جی ان کو؟ وہ آئے میاں صاحب الیکشن لڑا، ون سائڈ مقابلہ ہوا، ان کو 70 سیٹیں ملی. اس سے ہمارا قصور کیا یار؟ آپ کو یقین ہے 70 ملی؟ اور جو 70 تو ملی ہے نا یار جو آئی ہے. میں تو ان کی بات کر رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کبوتر اڑانے سے طوطے اڑنے تک ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے. کوئی قصور نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح ان کی 4تھی مرتبہ 5ویں مرتبہ لانچنگ ہوئی، مائنس کرنے آئے تھے، مائنس ہو گئے. ہمارا تو کوئی قصور نہیں. اپنی سیٹ پہ ڈاؤٹ فل ہے. 5ویں بات یہ ہے کہ کتنا خیر سے مرتبہ لانچنگ ہوئی ہے اعلیٰ حضرت نواز شریف صاحب کی اس ملک میں. کئی بار لانچنگ کی گئی ہے، لیکن یہ جو آخری لانچنگ ناکام ہوئی، اب پھر سے لانچنگ کی جا رہی ہے کہ آؤ پھر سے سنبھالو نواز شریف. سنبھال لیں بھائی، ایک ہارا ہوا شخص، ایک ہاری ہوئی پارٹی سنبھال لیں. اب میری تو بات تو سن. اب ٹائم کم رہ گیا تو اب میری تو بات سن.
اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو متون کس پہ کیا تھا؟ نواز شریف صاحب کو پھر میرے پیارے بھائی کہیں گے کہ یہ وہ رٹی رٹے، ہم اب باتیں ہی رٹی گئی ہیں، کیا کریں؟ نواز شریف صاحب کو متون کیا تھا ایون فیلڈ پہ، نواز شریف صاحب کو نہیں، نواز شریف صاحب کو ہم نے متون کیا تھا۔ اب ہم کوئی بات کرتے ہیں باعزت بری ہونے کے بعد؟ جس طرح باعزت بری ہوئے ہیں وہ بھی پتہ ہے، اس وقت سہولت کاری نہیں، یہ جواب لندن ایئرپورٹ پہ گڈ ٹو سی یو، سعودی عرب گڈ ٹو سی یو، یو ای گڈ ٹو سی یو۔ بھٹی صاحب سر آپ میری بات آپ نے، میں ہوں مان لیا، اور اس کے بعد اسلام آباد ایئرپورٹ پر گڈ ٹو سی یو، لاہور شاہی قلعہ گڈ ٹو سی یو، مینار پاکستان گڈ ٹو سی یو، مینار پاکستان گڈ ٹو سی یو، مینار پاکستان گڈ ٹو سی یو۔ میری بات میری نواز شریف صاحب کے یہ کہتے تھے نواز شریف ملک سنبھالے گا، سنبھال لیا ملک، یہ پاکستان کو بچا سکتا ہے، آج بھی اپنے آپ کو بچا لے۔ میرے بھائیوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ملک کون سنبھالے گا؟